اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين۔ یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 84 اور 85 ہے، 84 اور 85، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے: جو شخص نیکی لے کر آیا تو اس کے لیے اس سے بہتر صلہ ہے، اور جو برائی لے کر آیا تو جن لوگوں نے برے کام کیے وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کرتے تھے۔ اور بے شک جس نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے وہ ضرور تجھے ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لانے والا ہے۔ کہہ کہ میرا رب اسے زیادہ جاننے والا ہے جو ہدایت لے کر آیا اور اسے بھی جو کھلی گمراہی میں ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہاں پر دو اصول بیان کیے ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ جو آدمی نیک کام کرے گا، کوئی بھی نیکی کرے گا، اس نیکی سے بڑھ کر اس کو بدلہ ملے گا، 1 گنا، 2 گنا، 3 گنا، 4 گنا، 10 گنا، اور اس سے زیادہ بڑھ کے، جس کی کوئی حد ہے نہ شمار ہے۔ تو آدمی نیکی ایک کرتا ہے اور بدلہ اس کو خوب بڑھا کر دیا جاتا ہے، بہت زیادہ۔ لیکن اگر کوئی برائی کرتا ہے تو برائی کا بدلہ اتنا ہی دیا جائے گا جتنی اس نے برائی کی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی شفقت ہے اور محبت ہے، اور اپنے بندوں کے ساتھ بڑی رعایت ہے کہ جب آدمی نیک کام کرتا ہے، بلکہ حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے نیک کام کا ارادہ کیا کہ میں یہ فلاں کام کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس ارادے پر ہی اسے ثواب دے دیتا ہے۔ اب اگر اس نے وہ کام کر لیا تو اسے ثواب اور ملے گا، اور بڑھا کر ملے گا، اور اگر اس نے وہ کام نہیں بھی کیا تو اس نے جو ارادہ کیا، اس نے جو یہ سوچا کہ میں یہ کام کروں گا، اس پر بھی اسے نیکی ملے گی، کہ اس سوچنے پر بھی اس کو ثواب ہے اور اس کے ارادے پر بھی ثواب ہے۔ لیکن برائی کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اگر کسی نے برائی کے بارے میں سوچا کہ میں یہ برائی کروں گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جب وہ برائی کر لے گا تو پھر اسے اس کا بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نہایت ہی انعام ہے، اور اللہ کی محبت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کس قدر اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اور کیسے ان کی رعایت کرتا ہے، اور اللہ بالکل نہیں چاہتا ہے کہ اس کے بندے گناہ کریں، جرم کریں، شرک کریں، کفر کریں، اور پھر ان کو سزا ملے، انہیں جہنم میں ڈالا جائے اور وہ سزاؤں کے مستحق ہوں۔ اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے، لیکن اب قاعدہ اور اللہ نے امتحان یہاں پر رکھ دیا ہے دنیا میں کہ جو اس امتحان میں پاس ہوگا، جو اس امتحان میں کامیاب ہوگا، جنت اسی کو ملے گی۔ اس امتحان کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی توحید کو اختیار کرے اور شرک کو چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا، جس نے بھی شرک کیا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومن یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، تو اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا، اور جہنم اس کا ٹھکانہ ہے، اور کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ تو اللہ نے یہ اصول بنا دیا کہ جنت جانے کا اصول یہ ہے۔ کامیابی، امتحان کی سب سے پہلی کامیابی یہ ہے، جس کو پاسنگ مارک کہتے ہیں۔ جیسے جب آدمی امتحان دیتا ہے تو امتحان میں ایک ہوتا ہے پاس مارک، کہ 40 نمبر مثال کے طور پر آ گئے تو آدمی پاس ہو گیا۔ اب وہ فیل نہیں کہلائے گا، پاس کہلائے گا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ صرف پاس ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، گریڈ ہوتا ہے، ڈویژن ہوتی ہے، پوزیشن ہوتی ہے، ٹاپ کرنا ہوتا ہے، بہت ساری اس کے مرتبے ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی توحید پر ہوا تو وہ پاس تو ہو گیا۔ اب اس نے بہت اچھے اعمال کیے، اپنے آپ کو استقامت پہ لگا رکھا، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتا رہا، نیک اعمال کرتا رہا، تو اب اس کے درجات بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر اس نے گناہ کیے تو اللہ تعالیٰ انہیں سزا بھی دے گا، تو ایک نہ ایک دن اسے اس توحید کی بدولت اسے جہنم سے نکال کر اللہ جنت میں داخل کرے گا۔ تو سب سے بڑی کامیابی کیا ہے کہ اللہ توحید کی انسان توحید پر آ جائے اور شرک کو چھوڑ دے۔
تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے اور ہم ہر وقت امتحان میں ہیں، لہٰذا ہمیں اس کی پوری فکر کرنی چاہیے کہ ہم توحید پر اس دنیا سے جائیں، شرک پر اس دنیا سے نہ جائیں۔ توحید پر ہونے کے بعد پھر اگر کوئی نیک کام کرتا ہے، تھوڑا بھی کام کرے گا تو اللہ اسے بہت قبول کرے گا، اور اگر شرک کے ساتھ ہے تو شرک کے ساتھ عمل کا پہاڑ بھی ہو تو وہ سب اڑا دیا جائے گا اور میزان پر رکھا بھی نہیں جائے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک وہ ذات جس نے تجھ پر یہ قرآن فرض کیا ہے۔ قرآن فرض کیا ہے یعنی قرآن کے احکامات، یہ قرآن جو اللہ کا پیغام ہے، یہ شریعت جو اتاری جا رہی ہے، یہ لوگوں پر لازم ہے، لوگوں پر فرض ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے کہ اس پر سارے لوگ عمل کریں، اسے قبول کریں، اس پر ایمان لائیں، یہ ضروری ہے، یہ سب پر فرض ہے، سب پر لازم ہے۔ اللہ نے فرمایا لرادک الی معاد، اللہ ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ، یہاں پر نکرہ ہے یہ معادن، تو اس سے عظمت کے معنی پیدا ہوتے ہیں، ایک عظیم الشان لوٹنے کی جگہ کی طرف واپس لانے والا ہے۔ اور فرمایا قل ربی، آپ کہہ دیئے کہ جو میرا رب ہے، اعلم من جاء بالہدی، وہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کو لے کر آیا ہے اور کون کھلی ہوئی گمراہی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے کہا تھا والعاقبۃ للمتقین، جو انجام ہے وہ متقیوں کے لیے ہوگا، اور اب یہاں پر خوشخبری سنائی جا رہی ہے کہ جس اللہ نے آپ پر قرآن پر عمل کا اور اس کی دعوت کا فریضہ عائد کیا ہے، تو آپ کی جو محنت ہے، آپ کی مشقت ہے، اس کے نتیجے میں اللہ آپ کو ایک عظیم الشان بدلہ دے گا، عظیم الشان انجام تک پہنچائے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں کیا ہے کہ آپ پریشانیوں سے گزر رہے ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، لوگ پتھر مار رہے ہیں، لوگ کانٹے بچھا رہے ہیں، لوگ تکلیفیں دے رہے ہیں، اور آپ سب برداشت کر رہے ہیں، خندہ پیشانی سے برداشت کر رہے ہیں، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کے منہ پر آپ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، لیکن آپ سب خندہ پیشانی سے سب برداشت کر رہے ہیں، سب مسکرا کر سب برداشت کر رہے ہیں۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم تم کو اچھا انجام دیں گے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، مدینے آپ آئے، اور پھر آپ وہاں پر بھی دعوت کا کام کرتے رہے، فریضہ دعوت کا انجام دیتے رہے، اور چند ہی سالوں کے بعد آپ مکے میں جب داخل ہوتے ہیں تو اس حال میں داخل ہوتے ہیں کہ پورا مکہ فتح کر چکے ہیں، سب آپ کے زیر نگی ہیں، جزیرۃ العرب آپ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ تو یہ دنیا میں آپ کو بلند مرتبہ دیا، اور پوری دنیا میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں پر اذان کی آواز بلند نہ ہوتی ہو، جہاں پر اللہ نے اذان میں آپ کا نام رکھا ہے، اس کو بلند کیا جاتا ہے۔ ہر مسلمان آپ پر درود و سلام بھیجتا ہے، آدمی کی نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ درود و سلام نہ بھیج لے۔ آپ کے اوپر جو شخص بھی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں 10 مرتبہ اس پر اپنی رحمتیں نازل کرتا ہوں، جیسا کہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کتنا بلند کیا گیا، کتنا اونچا مرتبہ کیا گیا۔ آپ پر ایمان لانا یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان کی بنیاد ہے۔ یہ اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لاتا ہے اور کتنے ہی نیک کام کر لے، کتنے ہی اچھے کام کر لے، لیکن اگر آپ پر ایمان نہیں لایا، آپ کو رسول تسلیم نہیں کیا، آپ کو نبی نہیں مانا، تو اس کا ایمان ہی معتبر نہیں، وہ مسلمان ہی نہیں کہلائے گا، اس کا ایمان مانا ہی نہیں جائے گا، اس کا شمار کافروں میں ہوگا، اس کا شمار کفار اور ملحدین اور مشرکین میں ہوگا، وہ مومنین میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا اللہ نے دنیا میں بھی آپ کو بلند مرتبہ دیا، بڑی عزت دی، اور دنیا میں آپ کا نام عزت سے لیا جا رہا ہے، ہر شخص آپ سے واقف ہے، آپ کے پیغام سے واقف ہے، اور آخرت میں مقام محمود آپ کو ملے گا، مقام محمود جس پر سب لوگ رش کریں گے، اگلے پچھلے سارے لوگ آپ پر رش کریں گے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں بھی کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم سب اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، واپس پلٹ کر جاؤ گے، جب اللہ کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور اسی جگہ کہا کہ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، تم سب کو اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ تو اسی لیے معاد سے مراد بعض لوگوں نے مکہ مکرمہ لیا ہے اور بعض لوگوں نے جنت لی ہے، اور یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں خوبصورت انجام ملے، ایک مکے میں آپ کا فاتحانہ داخلہ ہوا اور سب آپ کے زیر نگی ہوئے، اور دوسرا یہ کہ مقام محمود آپ کو ملے گا اور آپ کو خاتم النبیین بنایا گیا، سید الاولین والآخرین بنایا گیا، تمام نبیوں کا سردار بنایا گیا۔ یہ بہت بڑی، بہت بلند مرتبہ ہے جو آپ کو دیا گیا۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھی بھیجتے رہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ میرا رب خوب جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا ہے اور کون گمراہی میں ہے، یعنی یہ تم دنیا کے سامنے ظاہر نہ کرو، ریاکاریاں مت کرو، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کون حق پر ہے کون ناحق ہے، کون اللہ کو یاد کرنے والا ہے اور کون اللہ رب العزت کی راہ میں لوگوں کو روکنے والا ہے، اللہ خوب جانتا ہے۔ سب اپنا اپنا عمل کر رہے ہیں، دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ اپنا اپنا عمل کر رہا ہے، تم یہ دیکھو کہ تم حق پر ہو کہ غلط ہو، بس اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش مت کرو۔ اگر تم مومن ہو، اللہ پر ایمان لانے والے ہو، تو اللہ سے لو لگاؤ اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ نے جو اپنا پیغام بھیجا ہے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو قرآن اور صحیح احادیث کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اس پر عمل کرے اور اس پر عمل کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرے اور جنت میں ہمارا ٹھکانہ ہوگا، جنت ہمارا مقام ہوگا، جنت میں ہمیں قرار ملے گا۔ اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا، اللہ کا انکار کر دیا، اس کے رسول کا انکار کر دیا، شریعت کا انکار کر دیا اور ہم ایمان نہ لائے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، ہزار بار پناہ، اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر جہنم ہمارا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو جہنم سے بچائے اور ہم کو اور آپ کو سب کو جنت میں داخل ہونے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔